الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد قطرات الامطار. یہ درود پاک جو ہے یہ جب بارش ہو اس وقت پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے یا اللہ جتنے بارش کے قطرے ہیں ان قطروں کی گنتی کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں درود پاک نازل فرما. تو انشاءاللہ بارش کے قطروں کے برابر نیکیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. تبھی بارش بھی کافی اچھی بارش ہو رہی ہے, رحمت برس رہی ہے, اس لیے میں نے درود پاک پڑھ لیا. آپ لوگوں کو بھی جب بھی موقع ملے پڑھ لیا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار. اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. بزرگوں کے واقعات جو سلسلہ شروع کیا ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کر چکا ہوں. کچھ اور باتیں آپ کی مبارک زندگی کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کا مقام اتنا بلند, اتنے عظیم شخصیت, اور کیا مرتبہ, اس کا اندازہ ہم اپنے دل سے لگا سکتے ہیں. زبان سے ہم یعنی کہ جتنا بھی بولنے کم ہی ہے. ایک حدیث پاک یہ بھی سماعت فرما لیں, بڑی پیاری حدیث ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں, سبھی کو پتہ ہوگا, حضور کی سب سے پیاری چہیتی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین ہیں الحمدللہ. ایک مرتبہ کھلے آسمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جلوہ فرما تھیں. آسمان میں تارے چمک رہے تھے. آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی, کسی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں, عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان میں تارے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو باپ کی محبت میں آپ نے یہ سوال کیا تھا, آپ کو ایسا گمان تھا کہ حضور ان کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں گے, لیکن حضور نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا کہ ان کی اتنی نیکیاں ہیں. تو باپ کی محبت ذرا جوش پر آ گئی اور آپ نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے, یعنی جو محبت والی ناراضگی ہوتی ہے ویسے اظہار کرتے ہوئے عرض کی, اچھا عمر کی اتنی نیکیاں تو میرے والد محترم کی, میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو حضور مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا, عائشہ, ابو بکر عمر کی جتنی نیکیاں ہیں آسمان میں جتنے تارے ہیں, عمر کی بے شک اتنی نیکیاں ہیں, لیکن ابو بکر کی ایک نیکی ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ روایت بہت آپ نے سنی ہوگی, میں نے بھی پڑھی ہے. سچی حکایات میں یہ روایت موجود ہے. اس روایت سے کافی باتیں ثابت ہوتی ہیں, اور یہ کوئی ایسی ہی روایت نہیں ہے جسے مخالفین جو ہیں, جن کے دلوں میں درد ہوتا ہے, اولیاء اکرام, صحابہ اکرام, یہاں تک کہ انبیاء اکرام کی فضیلت سن کر بھی جنہیں تکلیف پہنچتی ہے, یہ کوئی ایسے ہی کسی کتاب سے روایت نہیں اٹھا لی. مشکات شریف کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے علامہ ابو النور بشیر محمد بشیر صاحب قبلہ نے. مشکات شریف میں یہ حدیث پاک نقل ہے. اب یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سوال کرنا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں یہ اتنی نیکیاں کس کی ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حضور کو سب کے اعمال پتہ ہیں، کس کی کتنی نیکیاں ہیں، کس کے کتنے نیک کام ہیں، یہ سرکار کے علم میں ہیں۔ آسمان کے تاروں کی گنتی ہم نہیں جان سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے آسمان کے تاروں کی گنتی بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنی نیکیاں کس کی ہیں۔ اچھا، صحابہ جو تھے یہ ہماری طرح سے دکھاوے والے عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی دکھاوے والے عمل کرتے ہیں، یعنی صحابہ اخلاص سب کے پاس ہی ہے، یہ میرا گمان غالب ہے، پر اگر دکھاوے کی بات ہے، ریاکاری کی، تو اس سے توبہ کریں اور صرف اللہ ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ میں تو ریا کا کوئی ذرہ بھی نہیں تھا، اخلاص کے ساتھ چھپ کر اعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے اعمال پر مطلع ہیں، چاہے وہ چھپا کر کریں، چاہے دکھا کر کریں، سامنے کریں یا پوشیدگی میں کریں۔ اچھا، اعمال صرف بدن سے ہی نہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے دلوں کے اعمال کا بھی علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ان کی ایک نیکی حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو نیکی میں نے اس کے پچھلے آڈیو میں عرض کی تھی، تو خود حضرت عمر نے بتایا کہ میری ساری نیکیاں جو ہیں عمر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی کے آگے کچھ نہیں، اور وہ پورا ہجرت کا واقعہ میں نے پیش کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے۔ اللہ عز و جل نے کئی، یعنی تفسیر کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اگر اس حیات رہی اور اس مقام تک ہم پہنچ گئے تو انشاءاللہ آیات بھی آئیں گی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی اور بھی صحابہ کی شان میں نازل ہوئی۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو سچی حکایت کے صفحہ نمبر 248 پر موجود ہے، اور یہ واقعہ جو ہے تفسیر روح البیان کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی جو عبادت گاہ تھی، مدینہ منورہ میں جو یہودی جہاں پر عبادت کرتے تھے وہاں پہنچے، وہاں پر کافی یہودی بھی جمع تھے، اور یہودیوں کا جو عالم تھا بڑا وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ آپ نے اسے دیکھا اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس کا نام تھا فخاس، اس یہودی عالم کا نام فخاس تھا۔ اس یہودی کا نام فخاس تھا۔ آپ مدرسے میں پہنچے، اور یعنی جو ان کا مدرسہ تھا یہودیوں کی عبادت گاہ، وہاں پہنچے اور اس سے کہا فخاس اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جائے۔ یعنی تو عالم ہے، تجھے تو پتہ ہے سب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، خدا کی قسم محمد اللہ کے سچے رسول ہیں جو حق لے کر آئے ہیں، اور تم لوگ ان کی تعریف تورات و انجیل میں پڑھتے ہو، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ اور سچے رسول کی تصدیق کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ ابھی تفسیر میں تو نہیں جا سکتا میں، تفسیر کے وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو آپ نے کہا اس سے کہ اللہ کو قرض، اچھا یہ اس وقت میں آپ نے یہ جب کہا کہ اللہ کو قرض حسن دو تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اب اس یہودی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ فخاس کہنے لگا کہ اے ابوبکر تم کیا کہتے ہو؟ تم اس خدا پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو، اس خدا پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو جو خدا خود ہم سے قرضہ مانگتا ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے، خدا ہم اس پر ایمان لائیں۔ یہ سن کر آپ، یعنی اب اس نے اور مذاق اڑایا، کہتا ہے اللہ جب قرض مانگ رہا ہے تو اس سے تو پتہ چلتا ہے یہ کہ ہم لوگ غنی ہیں اور خدا فقیر ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ ہم غنی ہیں، خدا اللہ جو ہے فقیر ہے۔
اتنی بڑی بے ادبی اس نے کی اللہ عز و جل کی شان میں، اتنی بڑی گستاخی کی، اور یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے آؤ دیکھا نہ تو فوراً ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، زور سے مارا۔ فرمایا خدا کی قسم، یعنی اس وقت میں جو ٹریٹی بنی ہوئی تھی نا، میں نے تفصیل بتائی ہے سیرت المصطفیٰ میں کہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان یہودیوں سے اور یہودی مسلمانوں کے بیچ میں کوئی، یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ یعنی معاہدہ ہو گیا تھا کہ قتل و غارت گری بھی نہیں ہوگی، جنگوں میں یہ حصہ نہیں لیں گے، مسلمانوں کے خلاف میں مسلمان بھی ان کا خلاف میں کسی کے لیے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ کافی یعنی پوائنٹس تھے اس میں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے بیچ میں یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو میں اس وقت تیری گردن مار دیتا، یعنی تجھے جان سے ہی مار ڈالتا۔ بس تھپڑ مارا آپ نے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ جو تھا یہودی جل بھن کر رہ گیا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر شکایت کرنے لگی، دیکھو ہمارے درمیان معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، اس کے باوجود جو ہے تمہارے صحابی نے، ابو بکر نے مجھے مارا، تھپڑ مارا، معاہدہ توڑ دیا ہے۔ حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور جواب طلب کیا کہ کیا ایسا ہے، تم نے اسے مارا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے مارا کیونکہ اس نے اللہ کی شان میں بے ادبی کی، بے عزتی کی۔ اللہ کی شان میں اس نے ایسے الفاظ کہے کہ اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے تو اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہ جو یہودی تھا یہ سک پکا گیا، بالکل انہیں ہڑبڑا گیا کہ یہ تو میرے اوپر ہی پورا معاملہ الٹ جائے گا۔ تو نہیں، کہنے لگا نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ابو بکر جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ایسا کہا ہی نہیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ اب یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا تھا کہ اس نے مارا، اور وہاں وہ جو جھوٹ، یعنی اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اس لیے میں نے اسے مارا، اور وہ جھوٹ بولنے لگا، مکر گیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اب اس بات کی حقانیت کیسے ثابت ہو، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ کیسے پتا چلے؟ تو سبحان اللہ، قربان جائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے کہ آپ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ قرآن پاک کی آیت نمبر جو ہے پارہ نمبر 4 ہے اور 10ویں رکوع میں یہ آیت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی بات کو سنا، ان کے قول کو سنا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جو اس نے کہا تھا وہی الفاظ، کہ اس نے جو کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، وہی الفاظ نازل ہوئے، اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا کہ محبوب ابو بکر صدیق سچے ہیں اور یہ یہودی جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام کہ آپ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے فوراً آیت پاک نازل ہوئی۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے واقعات، ان کی زندگی بہت اسلام میں جتنا ان کا مقام ہے اس مقام تک کوئی نہیں ہے، کوئی صحابی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ عز و جل ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، آگے کی باتیں اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔